اکثر کہا جاتا ہے کہ ابلیس لعین معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا۔ تو قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کون تھا، وہ جنات میں سے تھا یا فرشتوں میں سے تھا، اور علم و فضل میں اس کا کیا مقام تھا۔ تو قرآن کریم سورہ کہف آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کا جواب دے دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حکم دیا ملائکہ کو اور جنوں کو بھی کہ کیونکہ علم و فضل میں یہ بہت زیادہ تھا، عبادت گزار تھا، اللہ کے قرب میں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کانا من الجن نے فرمایا کہ یہ جنوں میں سے تھا جس نے اپنی اوقات دکھا دی۔ کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم عدولی کی، اللہ کا حکم نہ مانا، اس لیے اسے کہہ دیا گیا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اور صحیح مسلم شریف میں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا بی بی پاک فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو بشمول ابلیس کو بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو ایک بہت بڑی جو غلط فہمی چل رہی ہے، اکثر میں بھی سنتا آیا، آپ بھی سنتے آئے، لیکن غلط فہمیوں ان سب کا جو جواب ہے وہ قرآن کریم میں۔ ہم قرآن کریم کو پڑھنے کی ہم وہ زحمت ہی نہیں کرتے، ہم اپنی سنی سنائی کے اوپر قائم رہ جاتے ہیں، جس طرح آج کل ڈیجیٹل علماء کرام آ گئے ہیں کہ کسی کی سنی، کسی نے ویڈیو اپلوڈ کر دی، وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب وہ سیاستہ کا نام تو سب کو آ گیا ہے، لیکن پڑھتا تو کوئی ہے نا۔ وہ ڈیجیٹل سسٹم ہے، تو سنی سنائی پہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے۔ ہمارے اس سوال کا اس سب سے بڑی غلط فہمی کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ کا مطلب یہی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کی، جس کی پاداش میں، جس کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے اسے لعنتی قرار دے کے بھیج دیا، اور پھر اس نے آگے پھر جاتے ہوئے یہ پھر وعدہ کرتا گیا کہ جس کی وجہ سے مجھے لعنتی قرار دیا گیا ہے، راندہ بارگاہ کیا گیا ہے، نعمتوں سے مجھے محروم کیا گیا ہے، تو پھر میں بدلہ لوں گا۔ اور اللہ کی دلداری یہ ہوئی کہ رب کعبہ نے انسان کو بتا دیا کہ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیونکہ انسان کے دل میں یا شیطان رہتا ہے یا تو رحمان رہتا ہے، تو اللہ نے دل میں اس کو رکھنے سے منع کیا، فرمایا کہ یہ تیرا دشمن ہے، اس کو دل میں جگہ نہ دینا، اس کو اپنے ارد گرد نہ بھٹکنے دینا۔ جب تک میرا ذکر کرتے رہو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، کیونکہ شیطان کی فطرت ہی یہی ہے، اور وہ آسمان سے یہ کہہ کے آیا ہے کہ میں انسان کو ضرور بہکاؤں گا۔ تو اس شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق جمیل نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔